بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان جتلانے کے معنی کیا ہے؟ جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لائک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا احسان جتانے کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے فرمایا جس کو زکوٰۃ دی ہے بار بار اس کے سامنے اس کا تذکرہ کریں یا اس کے بدلے میں اس سے کسی قسم کی خدمت لیں، یا فقیر کے سامنے اپنی بڑائی جتلائیے اور فقیر کی تحقیر یہ ہے کہ اس کو سوال کرنے پر ڈانٹے۔ فقیر کا مالدار پر احسان کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت بندے کے دل میں صدقہ یا زکوٰۃ دیتے وقت یہ دو بیماریاں احسان جتلانا اور تذلیل و تحقیر کرنا اس لیے پیدا ہو جاتی ہیں کہ بندہ دینے والے پر احسان کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے صدقے کو قبول کرنے کے نتیجے میں دینے والا اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کسی پر دوسرے کا قرض ہو، یہ مقروض اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کسی کو وکیل بناتا ہے اور اسے رقم دے کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں کا یہ قرض دینا ہے، آپ جا کر دے آؤ۔ وکیل کا مقروض پر احسان ہوگا یہ قرض اصل آدمی تک پہنچ جائے اور مقروض کو بری ذمہ کرے۔ اس طرح صاحب نصاب آدمی گویا کہ اللہ کو مقروض ہے، اسے یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی ہے۔ اب اللہ کو تو مال کی ضرورت نہیں، یہ فقیر اللہ کی طرف سے وکیل بن کر اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور صاحب نصاب کو قرض سے بری کرتا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ و صدقہ دیتے وقت تین باتوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ احسان جتلانے اور تحقیق کرنے جیسے ایمان کے مہلک امراض کبھی دل میں پیدا نہ ہوں گے۔ نمبر 1، یہ سوچیں کہ مال تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں، فقیر تو محض اس رضا کے حصول کا واسطہ ہے۔ مال فقیر کو دینے سے میرا ہی دل بخل سے پاک ہوگا۔ مال خرچ کرنے سے مال جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اس کا شکر ادا ہوگا اور شکر کی ادائیگی سے مال کی نعمت میں اضافہ ہوگا۔ صدقہ و زکوٰۃ کے قبول ہونے کے کیا شرائط ہیں؟ مال و حلال ہو، کیونکہ حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ خرچ کرنے والا خرچ کرنے کے اصول یعنی اخلاق سے خرچ کرے، زکوٰۃ و صدقہ مستحق کو دے۔ ان تینوں شرطوں کو بیان کرنے کے لیے کسان اور کھیتی کی مثال کو ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیاں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اللہ وسعت اور جاننے والا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اخلاص سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے عمل کو کسان کے عمل اور کھیتی کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح کسان جب دانہ زمین میں ڈالتا ہے تو 3 باتوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے: دانہ صحیح ہو، خراب نہ ہو۔ نمبر 2، کسان کاشتکاری کا طریقہ جانتا ہو۔ نمبر 3، زمین قابل کاشت ہو۔ اسی طرح مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ مال حلال ہو۔ جس طرح خراب دانے سے بیج نہیں اگتا اسی طرح حرام مال سے ثواب نہیں ہوتا۔ جس طرح کسان کاشتکاری کے اصول سے ناواقف ہو تو سارا سرمایہ ضائع کر دیتا ہے، اسی طرح اگر خرچ کرنے والا اخلاق سے خالی ہو تو سارا ثواب برباد کر دے گا، اور زمین قابل کاشت نہ ہو تو بیج برباد ہو جانا یعنی یقینی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ کا مصرف صحیح نہ ہو تو بھی ثواب ضائع ہو جائے گا۔ جن ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔